ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمات دی ہیں اینڈ ہم نے نعوذ باللہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا فیور ریٹرن کرنا ہے ایز ایف ان کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں ایتھکس بھی اسی طرح سے سکھائی جاتی ہے, ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے اینڈ اوور آل بھی جہاں پہ بھی دیکھیں ہر سسٹم گلٹ بیسڈ ہے. دین پہ اس لیے عمل کرنا کہ آپ کو کوئی جنت پوائنٹس ملتے رہیں, یہ سب سے نچلا درجہ ہے اس سسٹم کے ساتھ چلنے کا. السلام علیکم اینڈ ویلکم. آج میں ایک آبزرویشن شیئر کرنے لگا ہوں اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ ایٹ لیسٹ ان مائی ویو. وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے, جو ہمارا معاشرہ ہے, اس کے اندر ویلیوز کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی. بولڈ اسٹیٹمنٹ, یس آئی نو, بٹ اٹ از سیڈلی ٹرو ایٹ لیسٹ ایز ہاؤ آئی سی اٹ. اینڈ یو مائٹ آسک کہ جو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو سوسائٹی کو ڈرائیو کر رہی ہیں, دیز ایتھکس اینڈ ایوری تھنگ, یہ کیا ہیں؟ میرے نزدیک یہ گلٹ بیسڈ سسٹمز ہیں اینڈ وی نیڈ ٹو چینج دس اگر ہم ایز انڈیویجولس یا ایز اے معاشرہ گرو کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ گلٹ بیسڈ سسٹمز کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایک شخص اوپر سے سپروائز نہ کیا جا رہا ہو یا کنٹرول نہ کیا جا رہا ہو, تب تک وہ ایکشن نہیں لے پاتا. کیونکہ یہ ایک ڈیفیشنسی بیسڈ اپروچ ہے کام کرنے کی, وچ مینس کہ کسی نے آپ کے اوپر کوئی احسان کیا ہے, کوئی آپ کے ساتھ اچھا کام کیا ہے, اینڈ یو آر فیلنگ obliged ٹو ریٹرن دیٹ فیور. اینڈ جب تک وہ فیور ریسیو کرنے والا آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتا, تب تک آپ پھر وہ کام نہیں کرتے. یہ چیز ہمارے معاشرے میں مجھے ہر جگہ نظر آتی ہے, بی اٹ اسکولس, بی اٹ کلچر, بی اٹ ریلیجن, بی اٹ ایتھکس, ریلیشن شپس اینڈ باقی سب کچھ بھی. اگر ریلیجن والی سائڈ سے دیکھیں تو ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمات دی ہیں اینڈ ہم نے نعوذ باللہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا فیور ریٹرن کرنا ہے ایز ایف ان کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے. ہم استغفار بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری چیزیں دی ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے, تو یو ہیو ٹو فیل اے بٹ گلٹی ان فرنٹ آف گاڈ ٹو ایکچولی کلینز یور اون سیلف. شکر بھی اسی طرح کام کرتا ہے, ہماری تمام عبادتیں بھی اسی طرح کام کرتی ہیں اینڈ آور ہول سینٹیمنٹ ٹورڈز گاڈ, ٹورڈز ریلیجن is something which is based off of guilt and not abundance. اس کو ہم اپنے ریلیشن شپس اور اپنے رشتوں میں دیکھیں تو ہم دوسروں کے ساتھ اسی طرح سلوک کرتے ہیں جیسے اگلا ہمارے ساتھ سلوک کر رہا ہوتا ہے. اینڈ اٹ از ویری ریئرلی دا کیس کہ ہم لوگ کسی اچھے کام میں کسی رشتہ دار کے ساتھ پہل کریں فار وٹ ایور ریزن. جب کوئی ہمیں سلام کرنا بھول جاتا ہے, ہم اس کو اپنے دل پہ لے لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس نے سلام ہی نہیں کیا, یہ ہمیں بھول گیا اینڈ ایوری تھنگ. حالانکہ اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. وہ بندہ بزی ہو سکتا ہے, وہ بندہ بھول سکتا ہے, وہ بندہ اس دن شائع ہو سکتا ہے. آئی ایم این انٹروورٹ, آئی فیل دیٹ کہ ہر وقت آپ کی سوشل بیٹری آن نہیں ہوتی. سم ٹائمز یو وانٹ ٹو گو کوائٹ اینڈ سم ٹائمز یو آر سوشل اینڈ یو اپروچ دوز پیپل. بٹ ہم ہر چیز کو پرسنلی لے لیتے ہیں اور ہر چیز کو تولنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے تو ہم ان فیور ریٹرن میں ہم اس کے ساتھ کچھ اچھا کریں گے, اینڈ جب وہ بندہ موجود نہیں ہے تو ہم اچھا کچھ بھی نہیں کریں گے. ہمارے ہاں ایتھکس بھی اسی طرح سے سکھائی جاتی ہے, ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے اینڈ اوور آل بھی جہاں پہ بھی دیکھیں ہر سسٹم گلٹ بیسڈ ہے رادر دین سروس بیسڈ, رادر دین ابنڈنس بیسڈ. کیونکہ جب یہ سسٹم سروس بیسڈ اور ابنڈنس بیسڈ ہوتے ہیں نا, تب آپ کے اوپر سے یہ والی چیز ہی ہٹ جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی کچھ اچھا کرے گا تبھی آپ اس کے رسپانس میں کچھ اس کو ریٹرن کریں گے. جب آپ ابنڈنس مائنڈ سیٹ میں جاتے ہیں تو آپ عبادتیں اس وجہ سے کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خدا ہے, وہ چاہے آپ کو نعمات دے یا کسی آزمائش میں ڈالے, اس سے پھر فرق نہیں پڑتا. آپ امر بالمعروف یا نہی عن المنکر اس وجہ سے نہیں کرتے کہ آپ کو کوئی اس کا ثواب ملنا ہے. یو ڈو اٹ بیکاز ادر پیپل نیڈ اٹ ایٹ دیٹ ٹائم. دین پہ اس لیے عمل کرنا کہ آپ کو کوئی جنت پوائنٹس ملتے رہیں, یہ سب سے نچلا درجہ ہے اس سسٹم کے ساتھ چلنے کا. اس کا ہائیسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں اینڈ ڈو دوز تھنگز جسٹ فار دا سیک آف ڈوئنگ دیم, بلکہ اس نیت سے نہیں کہ آپ کو ریٹرن میں کچھ ملے گا. جب آپ ایتھکس, اپنے ریلیشن شپس, اپنی زندگی, اپنے کریئر میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو نمبر 1 آپ کے اوپر سے وہ لمٹ ہٹ جاتی ہے کہ کوئی میرے سے کچھ ایکسپیکٹ کرے گا تو میں کام کروں گا, اینڈ یو اسٹارٹ ڈوئنگ ورک فار دا سیک آف ڈوئنگ اٹ. اینڈ پھر آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے دن میں 8 ہی گھنٹے کام کرنا ہے, پھر آپ اس اسٹیٹ میں چلے جاتے ہو کہ میں نے کام کرنا ہے, میں اس دنیا پہ کام کرنے کے لیے آیا ہوں ریگارڈلیس آف دا پوائنٹ کہ وہ میرا ٹائم اور میرا ریسورس اور میری انرجی کتنی لے رہا ہے. اینڈ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جب گروتھ سٹارٹ ہوتی ہے, جب آپ اپنی باؤنڈریز, اپنی ایکسپیکٹیشنز, اپنی لمٹس اور جو آپ کی گلٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق کام اور اس کے مطابق ایکشنز کرنے کی بجائے آپ ایک ہائر پرپز, ایک ہائر میننگ اور ایکسپیرینس کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ اس کو چینج کرنے کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے. آپ کو بیسیکلی اپنا مائنڈ سیٹ شفٹ کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ اس لیے اچھے نہیں ہونا کہ وہ آپ کے ساتھ اچھے ہوئے, یا آپ نے خدا کی عبادت اس لیے نہیں کرنی کہ خدا نے آپ کو بہت ساری نعمات سے نوازا, اینڈ آپ نے لوگوں کو رسپیکٹ اس لیے نہیں دینی کیونکہ وہ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں. اینڈ جب آپ دنیا کو اس اینگل سے دیکھنا شروع کریں گے تب آپ کی نماز کی لذت بھی واپس آ جائے گی, تب آپ کی عبادت کی لذت بھی واپس آ جائے گی, تب آپ کی سوشل انٹریکشن کی جو لذت ہے وہ بھی واپس آ جائے گی. کیونکہ گلٹ بیسڈ سسٹمز ہر چیز کو ناپنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سسٹم میں سے لذت کو چھین لیتے ہیں. سو آج سے آپ نے اس وجہ سے کام نہیں کرنا کہ یو آر گلٹی آف سم ون یا آپ کسی کے مقروض ہو.
unless کہ آپ پیسوں کے معاملے میں ہو, وہ آپ کا الگ حساب ہے. بٹ آپ نے کام کرنا ہے فار دا سیک آف اٹ اینڈ جسٹ فار دا ایکسپیرینس. اینڈ جب آپ اس میٹا لینس سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرو گے نا, تب آپ کو ہر چیز پرسنل لگنا بند ہو جائے گی. آپ پہ کوئی آزمائش آ رہی ہے, کوئی برا وقت آ رہا ہے, اٹس جسٹ فار دا ایکسپیرینس. آپ پہ کوئی اچھا ٹائم آ رہا ہے تو دیٹ از آلسو جسٹ فار دا ایکسپیرینس. آپ کے کوئی رشتے دار آپ سے ناراض ہیں, اٹس فار دا ایکسپیرینس. اینڈ آپ نے خدا کی عبادت کرنی ہے جسٹ فار دا سیک آف اٹ. اینڈ اس طرح سے آپ کی زندگی سے ساری اسٹریس, ساری فرسٹریشنز سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. اینڈ دیٹ از وین یو اسٹارٹ ٹو اچیو ایکچوئل فریڈم. دا فریڈم فرام اوپینینز, دا فریڈم فرام ایکسپیکٹیشنز, اینڈ دا فریڈم فرام آل نیگیٹو ایموشنز. سو دس واز اٹ فار ٹوڈے. اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. ود لو, علی.